बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर अली 8 जुलाई के रोज अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई और ये डेड बॉडी तकरीबन 9 माह के करीब पुरानी बताई जाती है। तब इसका पता चलता है जब मालिक मकान एक बेल्फ के साथ वहां पे पहुंचता है और दरवाजा ओपन करवाता है। हुमैरा असगर अली का केस कोई इतना सादा केस नहीं है। कौन सी बड़ी शख्सियात इस सारे मामले के पीछे हैं कि जिसकी वजह से पुलिस ने बगैर कोई रिपोर्ट आए, बगैर किसी रिजल्ट के इस मौत का सारा मामला हल कर दिया है। आज की वीडियो में आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि जो मोबाइल फोन हैक किया गया, सिमें ब्लॉक करवाई गई, आईफोन गायब है, इसके पीछे कौन है, क्या मामलात हैं, बाअसर शख्सियात की पार्टीज के अंदर क्या वाकई हुमैरा अली असगर शिरकत करती थी और वहां पे फिर एक पार्टी में कुछ माह पहले एक झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा क्या वाकई इनकी जान लेने की वजह बना है। हमसाए और चौकीदार पहले तो दोनों ही खामोश थे और मुसलसल मुकर रहे थे, लेकिन जब कराची पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो अब बताने लगे हैं कि वाकई ही उन्हें स्मेल आती थी, यानी कि डेड बॉडी की उनको बदबू आती थी। लेकिन उन्होंने किसी से कंप्लेन क्यों ना की, ये अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। कौन था रोकने वाला कि 8-9 माह के करीब तमाम लोग खामोश रहे और जब बॉडी बिल्कुल गल सड़ गई उस वक्त वहां पे बेल्फ को लाया गया। घर में काम करने वाली मुलाजमा मुकर गई पुलिस के सामने के जब हुमैरा असगर अली की मौत वाक़या होती है तो उसे चंद रोज पहले उसने काम छोड़ दिया था। ये तमाम झूठ क्यों बोले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, हुमैरा असगर अली की मौत कैसे हुई, पुलिस ने अब इसका मुअम्मा खुद ही हल कर दिया है। एक तरफ पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक के लिए नमूने भिजवा दिए गए हैं, 9 सैंपल भिजवाए गए हैं। दूसरी तरफ जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसने दोबारा से हुमैरा असगर अली के फ्लैट का दौरा किया और फिर उसके बाद अब एक रिपोर्ट तैयार की गई है तहकीकाती कमेटी की तरफ से, जिसमें कि ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जिससे नजर आता है कि चंद रोज के अंदर हुमैरा असगर अली की मौत को तबई या खुदकशी या कुछ ऐसा रंग दिया जाएगा और उसके बाद इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो कराची DHA फेज 6 में किराए के एक फ्लैट में हुमैरा असगर अली 2018 से रहाइश पजीर थी, जहां उनकी डेड बॉडी भी मिली। तहकीकाती टीम ने पहले भी इसका दौरा किया, ये तीसरा दौरा है उस फ्लैट का जो कि तहकीकाती कमेटी की तरफ से किया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद गुज़श्ता रोज दोबारा जब वहां पे टीम के साथ पहुंचती हैं तो क्राइम सीन दोबारा से चेक किया जाता है और ना सिर्फ चेक किया जाता है बल्कि वहां से बहुत सी चीजें कलेक्ट की जाती हैं, जिसमें कि सिगरेट और फिल्टर वगैरह इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। किचन की खिड़की खुली हुई थी, बाथरूम की एक खिड़की खुली हुई थी और इसी तरह बालकनी भी ओपन थी। क्या वाकई ही कोई किचन की जो खिड़की है वहां से निकल के चला गया और हमसाए जो हैं वो 5 माह के लिए गायब हो गए पुरस्रार तरीके से। पहले तो ये कह रहे थे कि हम सितंबर में चले गए थे, लेकिन अब कहने लगे हैं कि हम अक्टूबर के शुरू में गए। हालांकि जब इनको स्मेल आती है ये तब वहां से जाते हैं, उससे पहले ये वहीं पे रहाइश पजीर होते हैं। चौकीदार को भी पता होता है कि उसको स्मेल आ रही है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में उसका बताना है कि हुमैरा असगर अली को मैंने कई कॉलें की, जो कि चौकीदार अब बताने लगा है। और हमसाया ये दोनों ही बोलने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि स्मेल आई थी तकरीबन 11-12 तारीख के बाद, जो कि काफी दिन आती रही। लेकिन जो चौकीदार है उसका कहना है कि मैंने कई दफा हुमैरा असगर अली को कॉल की। पुलिस का ये बताना है कि CDR डाटा के मुताबिक चौकीदार ने सिर्फ एक दफा कॉल की है, जो कि बहुत ही मशकूक मामला लगता है कि चौकीदार झूठ क्यों बोल रहा है। एक तरफ वो कहता है कि मैं कई रोज कॉल करता रहा, दूसरी तरफ जो CDR डेटा है वो तो कुछ और बता रहा है। जो असल CDR डेटा है क्या वाकई उसको छुपा दिया गया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मॉडल जिसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, काम भी कर रही थी और बहुत से लोगों के साथ उसकी अलैक सलैक भी थी, 2200 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर उसके मोबाइल फोन के अंदर फीड हैं, लेकिन
اس پورے عرصے میں کسی نے بھی حمیرہ اصغر علی کو نہ کوئی میسج کیا، نہ کوئی کال کی، نہ کوئی مسڈ کال کر کے چیک کیا. تو یہ ہے نا بہت ہی حیرانگی کی بات. اور صرف یہ کہہ دینا کہ صرف 2 لوگوں نے کال کی، جس میں کہ ایک کال چوکیدار کی ہے اور ایک کال قریبی دوست کی ہے. اور اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو اصل سی ڈی آر ڈیٹا تھا اس کو غائب کر دیا گیا ہے، کیونکہ بڑے بڑے اس میں نام ہیں جو کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے ان سے روابط تھے، اور اگر وہ اصل سی ڈی آر ڈیٹا سامنے آیا تو بہت سے لوگوں کے چہرے سے نقاب اتر جائیں گے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے جیسے کہ کراچی کے اندر کس پارٹی کا ہولڈ ہے اور وہاں پہ کس طرح کے معاملات چلتے ہیں یہ سب جانتے ہیں. کون موبائل فون ہیک کروا سکتا ہے، کون موبائل سمیں بند کروا سکتا ہے، ایون کہ بینک اکاؤنٹ بلاک کرنے کی طرف کون جا سکتا ہے. یہ کوئی بڑی شخصیت ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی فارم ہاؤس پہ پارٹی کے اندر ایک جھگڑا ہوا تھا کچھ ماہ پہلے، اور اس کے بعد یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا، جو کہ یہ طریقے سے بتانے کی کسی نے کوشش بھی کی ہے کہ ڈاکٹر سارم کا نام بھی لیا کہ یہ ان کا معاملہ تھا. لیکن اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے وہ ایک لیٹر کسی اور کا نام لے کے لکھ دیا گیا، کیونکہ وہ تو باپ بیٹا میڈیا پہ سامنے آ چکے ہیں. بتایا کچھ ایسا ہی جاتا ہے کہ ایک پارٹی کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے کیونکہ حمیرہ اصغر علی نے کوئی ویڈیوز بنائی تھی جس پہ کہ اس کا جو آئی فون ہے وہ چیک بھی کیا گیا تھا، اور جو ڈیٹا تھا وہ تمام کا تمام ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر چند دنوں بعد ہی حمیرہ اصغر علی کی یہ موت واقعہ ہو جاتی، یعنی کہ وہ غائب ہو جاتی ہے. اور پھر 9 مہینے بعد گلی سڑی ہوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو کہ نہ تو پہچاننے کے قابل تھی اور نہ ہی اس کی جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کوئی چیزیں سامنے آ سکی. تو کیا واقعی یہ دانستہ طور پہ سب کچھ کیا گیا کہ حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس صورت حال میں ملے کہ اس کا کچھ بھی جانچ پڑتال کے اندر پتہ نہ چل سکے. کراچی پولیس کی پھرتیاں اس وقت عروج پر ہیں. ایک طرف پولیس والے کہتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جنہوں نے 9 قسم کے سیمپل فرینزک ٹیم کے حوالے کیے ہیں، جس کی رپورٹ آئے گی اور پھر کیمیکل ایگزامینیشن اور دیگر جو رپورٹس ہیں وہ آئیں گی، ڈی این اے کی رپورٹس آئیں گی. پھر حتمی نتیجہ جو نکلے گا اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. لیکن رپورٹس آنے سے پہلے ابھی صرف سیمپل بھجوائے ہیں، اور پولیس نے اپنی جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں ان کا بتانا ہے کہ حمیرہ کی جو موت ہے یا تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا اس نے خودکشی کی ہے کیونکہ اسے مالی پریشانیاں تھی. فرینزک رپورٹ آنے سے پہلے پولیس والے کہتے ہیں کہ موت کا دن بھی پولیس والوں نے بتا دیا ہے کہ 7 اکتوبر 2024 کے روز حمیرہ اصغر علی کی موت واقع ہوئی ہے. حالانکہ 7 اکتوبر 2024 کو حمیرہ اصغر علی نے لاسٹ سین بھی کیا واٹس ایپ پہ، اور وہ ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ باہر بھی گئی تھی جہاں انہوں نے کچھ ایک مال سے شاپنگ کی اور پھر ایک ہوٹل سے کھانا بھی کھایا تھا. لیکن پولیس کے مطابق جو تیار کی گئی ہے کہ 7 اکتوبر کے روز ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے، یعنی وجہ موت جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹائم آف ڈیتھ بھی بتا رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ 7 اکتوبر شام کے ٹائم 5 بجے کے بعد حمیرہ اصغر علی کی اس وقت موت واقع ہوگی جب وہ کپڑے دھونے جا رہی تھی، اور اس لیے وہ سٹور روم کی طرف باتھ روم کے قریب گری ہوئی تھی. اب یہ تو ہے پولیس کی ایک منطق اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی کوئی رپورٹ تو آئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے سے جو رپورٹ بنا دی ہے آگے بھی یہی رپورٹ چلنی ہے. یعنی کہ جب اصل رپورٹیں آئیں گی تب بھی یہی رپورٹ چلے گی جو پولیس نے پہلے سے تیار کر لیا اور سب کو بتا رہے ہیں کہ جی ایسے ایسے ہوا، ہمیں ایسے لگ رہا ہے. تحقیقاتی ٹیم نے دوبارہ سے دورہ کیا اور وہاں سے کچھ چیزیں وغیرہ کرائم سین سے کلیکٹ کی ہیں، اور سی سی ٹی وی کیمراز کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس کے پاس ایک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے. اتنے کیمرے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو کہیں سے بھی کوئی فوٹیج نہیں ملی ہے. گھریلو ملازمہ کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلے چوکیدار نے بتایا کہ گھریلو ملازمہ آتی تھی جو کہ کام وغیرہ کرتی تھی. اب گھریلو ملازمہ کو جب تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے تو اس نے آج یہ چیز بتائی ہے کہ میں نے اکتوبر کے شروع میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا. حمیرہ نے مجھے کام سے منع کر دیا تھا کہ اب اسے کام نہیں کروانا ہے. حالانکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاتون وہاں کام کے لیے جاتی رہی ہے
لیکن جب پھر یہ دوبارہ گئی ہے اور دروازہ بند اس کو ملا یا جو بھی معاملہ ہوا تو تب یہ وہاں سے رفو چکر ہوگی. لیکن اب چونکہ نہ تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پہ موجود تھا، نہ کوئی فوٹیج موجود ہے، اس لیے ہمسائے بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم وہاں ستمبر کے اینڈ میں چلے گئے اور اب آگے ہیں جی ہم اکتوبر کے شروع میں چلے گئے اپنے گاؤں، اور پھر ہم 5 مہینے بعد آئے. اور اسی طرح چوکیدار بھی جھوٹ بول رہا تھا کہ اس کو سمیل نہیں آئی، لیکن اب پولیس کو بتانے لگے ہیں کہ ان کو سمیل آئی ہے. اور کوئی 1 یا 2 دن نہیں، پولیس کے مطابق کوئی 40 دن کے قریب باڈی کی جب ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو سمیل پھیلی ہوتی ہے، لیکن کسی نے بھی کمپلین نہیں کی. اور کیا مالک مکان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ جو ان کی مینٹیننس کمیٹی ایک ہوتی ہے وہ کہاں تھی؟ وہ مینجمنٹ کمیٹی کدھر تھی جو کہ مینٹیننس کے پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ تو کیا ان کو سمیل نہیں آئی تھی؟ تو دوسری طرف جو سی ڈی آر ڈیٹا ہے اس میں کسی نے کال ہی نہیں کی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اصل سی ڈی آر کو چھپا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی صرف 2 کالز آئی ہیں. اب جو مالک مکان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری تو زیادہ تر بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ زیادہ تر مجھے بلاک رکھا جاتا تھا حمیرہ اصغر کی طرف سے. تو اب جو کوئی بھی اپنا موقف دے رہا ہے وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ جب کوئی پروف ہی موجود نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پہ کیمرہ تھا، کس نے کیمرے اتارے تھے؟ کیا کبھی بھی وہاں پہ کیمرے نہیں لگائے گئے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ سال پہلے وہاں پہ کیمرے لگے ہوں جو کہ یہ سارا معاملہ کرنے سے پہلے اتار دیے گئے ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریکارڈ نہ ہو سکے. تو ارد گرد کے کیمروں میں بھی اس طرح کی کوئی فوٹیج نہیں مل رہی ہے، یعنی کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کہیں سے نہیں ملا ہے. حمیرہ اصغر علی نے 7 اکتوبر کے روز کچھ کالز بھی کی، 14 نمبر پہ میسیجز بھی کیے، اور یہ میسیجز جو ہیں یہ سب کو ایک ہی میسیج کیا گیا تھا جس میں کہ وہ بات کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ ہیلو میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ جی کسی نے آگے سے جواب نہیں دیا. یہ 14 افراد ہیں ٹوٹل، جن میں کہ ایک ان کا سگا بھائی بھی ہے جس کو یہ کال کی گئی تھی. 63 افراد کو اس وقت انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور اب جو ٹرینر ہے، جم کا ٹرینر، اسے کیوں بار بار بلایا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. جم کے ٹرینر کو بار بار تقریباً ڈیلی ہی بلایا جا رہا ہے. پہلے تو حمیرہ اصغر علی کی جو منشیات وغیرہ کا معاملہ آ رہا تھا سامنے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی، جس میں کہ ٹرینر کا یہ بتانا ہے کہ منشیات وہ استعمال نہیں کرتی تھی. لیکن اب پولیس یہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ ادویات کون سی استعمال کرتی تھی، کہ جب وہ 3 گھنٹے جم کرنے آتی تھی تو کون سی ادویات ہیں جو وہ استعمال کیا کرتی تھی اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، سلیم اینڈ سمارٹ رہنے کے لیے. تو یہ ادویات اس لیے پوچھی جا رہی ہیں کہ ابھی انڈیا میں بھی ایک ایکٹر کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ ادویات لے رہی تھی سمارٹ رہنے کی، اور اس کے بعد وہ جم بھی ساتھ کرتی تھی اور پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس معاملے کو ہارٹ اٹیک کی طرف جوڑنے کے لیے اب یہ جو ادویات والا معاملہ ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. اب یہ ادویات وہ استعمال کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ جم انسٹرکٹر جو ہے فی الحال اس کو اس میں کافی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیس کو بتائے، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی اس سے پوچھے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ایک ڈائریکٹر ہے اور ڈرامہ کے پروڈیوسرز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن فی الحال ان کے نام جو ہیں وہ پولیس نے نہیں بتائے، اور کچھ چند ایسے لوگ جو کہ اتنے فیمس نہیں ہیں یا جن کا شوبز سے تعلق نہیں، تو صرف ان کے نام پولیس نے بتائے ہیں کہ جی ان کو کال یا میسج وغیرہ کیا گیا تھا. 2200 نمبر موجود ہیں ٹوٹل جو حمیرہ کے موبائلز ہیں ان میں، اور ان میں سے 75 نمبر سے وہ مسلسل رابطے میں تھی. اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ایک ماڈل ہو جس کے پاس پروجیکٹ وغیرہ ہیں، کام کر رہی ہے، اور اس سے کوئی رابطہ نہیں کرتا تھا یا اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، یا اگر ان کا موبائل 3 دن آن رہا تو تب بھی کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ فی الحال اس وقت جو ایکچوئل سی ڈی آر ڈیٹا ہے اس کو ایک سائٹ پہ کر دیا گیا، اور صرف یہ 2 نمبر سامنے لائے گئے ہیں. حمیرہ اصغر علی کی باڈی بالکل گل سڑ جائے اس کے لیے تمام لوگ خاموش رہے. ان کو سمیل آ رہی تھی، پہلے جھوٹ بول رہے تھے کہ جی ہمیں سمیل نہیں آ رہی، اور اگر آ رہی تھی تو پھر جو مالک مکان ہے کیا وہ اتنا قصوروار نہیں ہے
चौकीदार और जो सामने फ्लैट के लोग हैं जो कि फिर बाद में अपने गांव चले गए, क्या वो इस चीज़ के कसूरवार नहीं हैं, या कि ये सब लोग जो हैं ये इस सारे जुर्म में शामिल हैं? ये किस तरीके से चीज़ें पता चलेंगी? क्योंकि अगर ये पता चल भी गया कि हुमैरा असगर अली को कोई जहर वगैरह देकर या उसे कत्ल किया गया है, तो ये किस तरीके से साबित किया जाएगा कि जहर किसने दिया? क्योंकि किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है, और फिर पहले झूठ बोला गया कि घर के जो दरवाजे हैं अंदर से लॉक थे, लेकिन अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि दरवाजे एक ऑटो लॉक था सिर्फ, जो कि आराम से कोई भी घर के अंदर से बाहर निकलते हुए उसे दबाकर बंद कर सकता है डोर को। तो ये जो मामला है ये इतना सीधा नहीं है, बड़ी शख्सियात का इसमें हाथ है, इसीलिए हुमैरा असगर अली का जो मामला है वो एक तो दबाया भी जा रहा है, और दूसरा जो हुमैरा असगर अली की फैमिली है उन्हें भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी तरह की, ना उन्होंने कोई पुलिस के साथ रुजू किया दोबारा या कोई कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से, ना ही उन्होंने बात की है। लगता यही है कि और कुछ रोज इसकी तहकीकात होंगी और फिर यही रिपोर्ट आएगी, जो पुलिस ने बगैर फोरेंसिक रिपोर्ट आने के एक रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है जिसमें उन्होंने कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, और इसके साथ साथ अब वो ये भी बता रहे हैं कि जी वो तो कपड़े धोने के लिए जा रही थी और बस वहीं पे शायद उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जराइम जरूर होते हैं, मगर असल हकीकत को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे सहारे लिए जाते हैं कि इस तरह के केसेस ना सिर्फ दब जाते हैं, और फिर एक और ऐसा वाकया होता है और कुछ दिन वो वाकया याद रहता है और फिर कोई ना कोई नया हमारे सामने अलमिया आ जाता है। तो सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।